اللہ کا قرب جو ہے سجدے میں میسر رہتا ہے، اس مقام پر میسر رہتا ہے جہاں جہاں آپ جائیں، مطلب یہ خود بخود اسی زندگی میں آپ حاصل کرنا ہے۔ تو اصل واقعہ کیا ہے؟ اصل واقعہ یہ ہے کہ جو انسان یہاں اندھا رہا آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ پوری آیت ہے نا، کیا آیت ہے؟ من کان اعمی فی ہذہ فہو اعمی فی الآخرہ، جو کوئی یہاں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ یہ اندھا وہ ہے جس نے دیکھا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان کو دیکھنا، اللہ تعالیٰ کے جلوے کو دیکھنا، اللہ تعالیٰ کے تقرب کو دیکھنا، اللہ تعالیٰ کے بندوں کو دیکھنا، اللہ تعالیٰ کے واقعات کو دیکھنا، مشاہدات کو دیکھنا، انوار کو دیکھنا، تجلیات کو دیکھنا، یہ وہ مقام ہے جو آپ نے زندگی میں دیکھنا ہے۔ ورنہ تو باقی زندگی مصروف ہے۔ اب میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں بات کہ آپ ایک شعبہ الگ کر لو، یہ جو رشتہ ہے اللہ کے ساتھ، باقی کافر اور مومن دونوں برابر ہیں۔ درد ہوگی کافر بھی اسی طرح روئے گا، زیادہ لگاؤ کافر کو وہ بھی روتا ہے، روتا ہی روتا ہے۔ کسی کافر کا بیٹا مر جائے تو روئے گا، مومن کا بیٹا مر جائے وہ بھی روئے گا۔ لوگ کافر کو بھوک لگتی ہے، بھائی پر جگہ اسے بھی کھانا چاہیے، نیند اسے بھی چاہیے۔ یہ شعبہ تو کافر مومن کا برابر ہے، جہاں جہاں برابر ہے وہاں سے نکال دو ساری بات۔ اب دماغ کیا کہ برابر ہے؟ کھانا پینا، سونا، پیدا ہونا، مر جانا، مکان کی تلاش، سامان کی تلاش، کپڑے کی تلاش، آسائشوں کی تلاش، آسانیوں کی تلاش، یہ تو سارا کافروں میں بھی ہے۔ پیسے بھی بینک ان کے پاس ہیں، ڈاکٹری بھی ان کے پاس ہے، سفر نامے بھی ان کے پاس ہیں، گفتگو بھی کرتے ہیں، وہ حکومتیں بھی کرتے ہیں، سارا واقعہ یہ تو کافر اور مومن کا برابر ہے۔ وہ چیزیں آپ کا اسلام بھی ہوگا۔ تو آپ نے کیا کرتے ہو؟ آپ ان میں بھی اسلام شروع کر دیتے ہو، برابری والے میں تو چھوڑ دو۔ اب باقی جو حصہ بچ گیا وہ بتا دو کیا بچ گیا۔ جہاں سے آپ آ گئے اس شعبے کے ساتھ آپ نے اللہ کو دیکھنا ہے۔ بات نہیں سمجھ آئی نا؟ یاد میں بات سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی نا؟ بلیک بورڈ پہ سمجھانے والی سی بات کہ جو شعبہ کافر اور مومن کا برابر ہے وہ شعبہ نکال دو زندگی سے، اس کا سوال اسلام سے نہ کرنا۔ سمجھائی بات؟ کہ پیسے کی ضرورت ہے مجھے، کافر کو بھی ضرورت ہوتی ہے پیسے کی، چھوڑ دو، اس کا اسلام کے ساتھ الگ کر دو اس کو۔ تو یہ کافر کما دے تم بھی کما لو، وہ میڈیکل ایڈ ہے، دوائی۔ میرا خیال ہے کہ دوائیں ساری باہر سے آتی ہیں۔ وہ کافر اسلام کو نہ مان کر، خدا کو نہ مان کر دوائیاں بنا رہے ہیں، تم بھی بنا لو۔ اور وہ چیز جو جہاز میں آتا ہے کافر، تم بھی بنا لو۔ بم بناتا ہے، تم بھی بنا لو۔ یہ جو تمہاری نااہلی ہے تہذیب کی، تو اس میں تو اسلام کمپنسیٹ نہیں کرے گا تمہیں۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ زندگی تمہاری اپنی بین الاقوامی طور پر جیسے ڈیولپ کر لو، بنا لو جتنی بنانی ہے۔ میرے ساتھ اس وقت بات کرو جب اس زندگی میں سے تمہیں تمنا پیدا ہو، اس کی حق کی، الہیات کی۔ اور ہم لوگ ہوتے ہیں اسلام کو قبول کرنے کے بعد پھر دنیا وہ بھی مانگتے جو کافر کی ہے۔ بڑا یعنی کہ اسلام کے بعد اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے ساتھ محبت کرنے کے دعوے پر، جھوٹا دعوے پر ہم اللہ سے مانگتے وہ ہیں جو زندگی کافر کی ہے کہ یا اللہ ہمیں پیسہ دے جس طرح کافروں کو دیا ہے، یا اللہ ہمیں دنیا کی سیر کرا جیسے کافر لوگ کرتے رہتے ہیں، ہمیں وہ چیزیں دے جو عام کافروں کے پاس ہیں، کار بھی دے دے جو کافروں کی بنی ہوئی ہے۔ جو اصلی چیز ہے اسلام کے نام پر مانگنے والی وہ یہ ہے کہ یا اللہ تو مشاہدہ دے تاکہ ایسا نہ ہو کہ اندھے ہی مر جائے۔ یہ دعا ہی نہیں مانگتے لوگ کہ دیکھنے والی کیا چیز تھی، ایسا نہ ہو کہ ہم کافرانہ ہی طور پر مر جائیں۔ اور ہمارے مسائل کافروں والے ہیں، علاج ہم اسلامی سوچتے ہیں، بھائی ہمارا مسئلہ پرابلم تو کافروں والی ہے۔ کون سی پرابلم؟ پیسہ، رزق، تمنا، شہرت، واقعات بین الاقوامی طور پر۔ تو جس طرح کافروں کی ضرورت ہوتی ہے کہ اب ہم نے بم کی ضرورت ہے، کافر سے مانگ کے بم چلانا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا نا۔ جب بم چلانا ہے تو یا تو تم روحانی کوئی بات کرو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے وہ دعا مانگو جو دعا ہر زمانے میں مانگی جا رہی تھی۔ تمہارے لیے اس لیے تمہیں لطف نہیں آتا کہ ہماری دعائیں ہیں 1400 سال پرانی،
آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور ضرورت ہم نے بنا لی آج کی، اس لیے پھر ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی. یا تو ہم اپنا تمنا وہی رکھیں جو پرانے لوگوں کی تھی. وہ تمنا کیا تھی کہ یا اللہ تو اپنا رحم فرما. زندگی سادہ رکھی ہوئی تھی، فاقہ موجود تھا اور لطف بھی موجود تھا. ہم لوگ قرضہ بھی لینے کو تیار ہوتے ہیں، سود بھی لینے کو تیار ہوتے ہیں، سود دینے کو تیار ہوتے ہیں، واقعات علم کرنے کو تیار ہوتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں نتیجہ پرانا نکلے. ضرورت موجود ہو. اس لیے مسلمانوں کو کیا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور کو، جلوے کو اس زندگی میں دیکھے اور زمان و مکان سے آزاد ہو گئے. یعنی کہ جس طرح کہ آپ اس زمانے میں نہیں ہو، آپ کسی اور زمانے میں ہو. اس زمانے کی ضرورت اس زمانے کے مطابق پوری کرو، کفر کیے بغیر. آپ کو بات سمجھ آ رہی؟ بس یہ ہے ہمارے مسلمانوں کا پرابلم کہ نور کی تلاش کرنے کے لیے اور وہ حاضر زمانے کا آپ مسائل حل کرنا چاہتے ہیں. یہ تو کا پڑھنا مسائل کہ دعا جب آپ مانگتے ہو تو دیکھ لیا کرو، ایسی دعا نہ مانگا کرو جو دعا غیر مذہب کے حوالے سے بھی حاصل ہو سکتی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ مذہب کے حوالے سے مانگو، یا اللہ اپنی محبت عطا فرما، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما. اب یہ کافرانہ نظام نہیں، یہ عین نظام ہے. یا اللہ آپ نے جلوہ دکھا، اب اس میں کافرانہ نہیں ہے بات. یا اللہ ہمارے دلوں کو رجوع کرا آپ کی طرف، ہمیں اپنا شوق دے اور اپنا ہی خوف دے. اب اس میں کوئی حالات زمانہ نہیں ہے. حالات زمانہ خود بنا لو، اب اس میں کیا دقت ہے آپ کو؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کا خوف اگر مل جائے تو یہ بات یاد رکھنا، خوف مل جائے تو سمجھو کہ یہ شوق کا حساب ہے. خائف ہونا ضروری ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بارگاہ سمدیت میں گستاخی ہو جائے. یہ خوف جو ہے شوق کی دلیل ہے، اور شوق جو ہے احسان کا انتہائی فکر ہے، احسان کی ہے. اور جب وہ خوف کے ذریعے آزماتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ، یہ پہلا درجہ ہے. اور میں تمہیں آزماؤں گا، تم لوگوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ تمہیں اطلاع کی جائے گی کس بات کی؟ خوف کی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ، اللہ کی طرف سے خوف آئے گا. بعض اوقات جو بھوک آئے گی. وہ نقش من الاموال، مال ہی کمزور ہوتا جائے گا. والانفس، جانیں ختم ہو جائیں گی. والثمرات، محنت کے پھل ضائع ہو جائیں گے. آگے پھر کیا فرمایا اللہ نے؟ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. اور صبر کرنے والے وہ ہیں جب ان پر یہ آزمائشیں آئیں. کون سی؟ خوف کی آزمائش، مال کے نفس کی آزمائش، موت کی آزمائش، بھوک کی آزمائش اور محنت کا پھل ضائع ہونے کی آزمائش جب آ جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہیں، اللہ کی طرف واپس جائیں گے. یہ لوگ جو ہوتے ہیں اللہ کے قریب رہنے والے. کون لوگ؟ کہ کیا چلا گیا؟ خوف طاری ہو گیا، بھوک لگ گیا. بھوک یہ ہے خیال کی بھی بھوک ہوتی ہے، خواہش کی بھی بھوک ہوتی ہے. بھوک لگ گئی اور مال نقص ہو گیا اور پھل ضائع ہو گئے، بڑی محنت ضائع ہو گئی ہیں. دیکھو یہ ساری محنت ساری برباد ہو گئی ہے. اب آپ رجوع کرو اللہ کی طرف، اللہ آپ کو احسان کرے. یہ صابرین کا درجہ ہے. خوف کے ساتھ آزمائے جاتے ہیں وہ لوگ.